جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بی جے پی کے نمائندہ ہیں، میں یہ کہتا ہوں، بہت صفائی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک الزام ہے۔ اس سے بڑا کوئی الزام نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اگر دبی زبان سے مولانا رابع کہہ رہے ہیں اور مولانا ارشد کہہ رہے ہیں، اور اگر یہی بات دیگر اور لوگ کہہ رہے ہیں، تو یہ دینی اور شرعی اعتبار سے بہتان طرازی ہے، یہ ایک بھیانک الزام ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ ان کے نزدیک ثابت ہے کہ یہ بی جے پی کے نمائندہ ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ان کا مقصد ہے، یہ غدار ہیں اور مسلمانوں کے لیے بے وفا ہیں، تو ان پر فرض ہے کہ مسلم پرسنل بورڈ سے ان کا اخراج کریں۔ کیسی عجیب بات ہے، کیسا دوغلا موقف ہے کہ مسلم پرسنل بورڈ میں ان کا بڑا مقام بھی ہے اور ان کی دعوت پر اجلاس حیدرآباد میں بھی ہوتا ہے اور ان سے بہت بڑا ڈونیشن قبول کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو ان کے بارے میں یہ بات چلائی جاتی ہے، اس طرح کا تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ غدار ہیں، ملک کے غدار ہیں، ملت کے غدار ہیں، وہ ملت کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں بالکل اس کو درست نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک باعزت شخصیت جناب اعظم خان صاحب کا ساتھ نہ دیا جائے، جس نے اپنی پوری عمر ان کے لیے وقف کر دی، وہ اس طرح ہو کے لگے کہ وہ سوتیلا ہے یا اس کا کوئی دیکھنے والا۔ اس اعتبار سے ہمارا جو مہا گٹھ بندھن ہے وہ تائید کرتا ہے کہ شیو پال اور اویسی اور چندر شیکھر اور اوم پرکاش یہ سب مل کر اگر ایک اتحاد بناتے ہیں تو ہمارا جو اتحاد ہے وہ بھی ان کا ساتھ دے گا، اور اس طرح یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بڑا اتحاد ہوگا، زیادہ مؤثر ہوگا، جس میں ہماری ملت کی نمائندگی اویسی کریں گے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بی جے پی کے نمائندہ ہیں، میں یہ کہتا ہوں، بہت صفائی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک الزام ہے، اس سے بڑا کوئی الزام نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک شخص ہے، مسلمانوں میں آتا ہے اور ان سے بات کرتا ہے ملت کی اور قوم کو جوڑنے کی، اور اندر سے وہ دشمنوں سے ملا ہوا ہے اور وہ ان کا ایجنٹ بنا ہوا ہے۔ اگر یہ ہے تو اس سے بڑا خائن، اس سے بڑا غدار، اس سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایجنسی کھولے ہوئے ہیں، وہ یہ بات اگر دبی زبان سے مولانا رابع کہہ رہے ہیں اور مولانا ارشد کہہ رہے ہیں، اور اگر یہی بات دیگر اور لوگ کہہ رہے ہیں، تو یہ دینی اور شرعی اعتبار سے بہتان طرازی ہے، یہ ایک بھیانک الزام ہے۔ یا تو اس کو انہیں ثابت کرنا پڑے گا، ورنہ پھر شریعت کی نگاہ میں ان کی گرفت ہوگی اور کسی پر الزام جائز نہیں۔ اور اگر فرض کیجئے کہ ان کے نزدیک ثابت ہے کہ یہ بی جے پی کے نمائندہ ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ان کا مقصد ہے، یہ غدار ہیں اور مسلمانوں کے لیے بے وفا ہیں، تو ان پر فرض ہے کہ مسلم پرسنل بورڈ سے ان کا اخراج کریں۔ کیسی عجیب بات ہے، کیسا دوغلا موقف ہے کہ مسلم پرسنل بورڈ میں ان کا بڑا مقام بھی ہے اور ان کی دعوت پر اجلاس حیدرآباد میں بھی ہوتا ہے اور ان سے بہت بڑا ڈونیشن قبول کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو ان کے بارے میں یہ بات چلائی جاتی ہے، اس طرح کا تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ غدار ہیں، ملک کے غدار ہیں، ملت کے غدار ہیں، وہ ملت کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں بالکل اس کو درست نہیں سمجھتا ہوں۔ یہ الزام تراشی نہ اللہ کے نزدیک درست ہے، نہ نبی کے نزدیک درست ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کی سچائی کو مانا جائے، وہ اللہ کو گواہ بنا کر جو بات کر رہا ہے، اور آپ کے کم نمائندہ ہوں لیکن آپ کے نمائندہ ہوں، مسلمانوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نمائندہ کی تائید کریں، آپ کے 50 ممبر اسمبلی میں پہنچ جائیں۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی پارٹی کے غلام ہوں اور آپ اس کی بھیک کے منتظر ہوں، اور پھر آپ ہی کے خلاف فساد ہو اور آپ کے لوگ مظفر نگر میں کاٹ دیے جائیں، اور آپ کی ایک باعزت شخصیت جناب اعظم خان صاحب کا ساتھ نہ دیا جائے، جس نے اپنی پوری عمر ان کے لیے وقف کر دی، وہ اس طرح ہو کے لگے کہ وہ سوتیلا ہے یا اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں۔ یہ رویہ ہو تو یہ رویہ ہوتا ہی ہے اس لیے کہ جن کی سطح چھوٹی ہے، جن کے دماغ چھوٹے ہیں، ان سے اگر آپ بڑی توقعات قائم کر رہے ہیں اور آپ ملت کو حوالے کر رہے ہیں تو یہ ملت کے ساتھ جرم کر رہے ہیں۔ لہذا وہ لوگ جو ایک ایسے شخص کو اپنا قائد چن رہے ہیں، سیاسی قائد،
اور حکمرانی کے راستے میں قائد چن رہے ہیں کہ جس کا کوئی نہ دینی مقام، نہ سماجی مقام، اور نہ اس کا کوئی اخلاقی دنیا میں مقام ہے، تو یہ کسی طرح جائز نہیں ہے، اور یہ دوغلاپن اور نفاق ختم کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا قائد چنیں۔ مولانا علی میاں صاحب نے ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی کو جب چنا تھا اور ان کی مدد کی تھی تو وہ جانتے تھے کہ یہ وزیر اعلیٰ نہیں بن جائیں گے، انہیں معلوم تھا کہ ان کو کچھ سیٹیں ہی مل سکتی ہیں، لیکن یہ جانتے تھے کہ یہی دین سکھاتا ہے۔ جب انہوں نے علماء اور سیاست کے نام سے مضمون لکھا تھا تو وہ جانتے تھے کہ علماء کا سیاست سے الگ ہونا، کنارہ کشی اختیار کرنا یہ خودکشی ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کے سامنے کاروان زندگی کے جو جملے پیش کیے ہیں، پھر یہی یاد دلانے کے لیے کہ یہ مسلمانوں کی خودکشی کے مرادف ہے۔ لہذا ندوہ ہو یا دیوبند اور جو ہماری بڑی شخصیات ہیں، ان کا جو موقف ہوتا ہے کہ اندر کچھ اور باہر کچھ، زبان پر کچھ آ رہا ہے یا ایک خاموشی اختیار کی جا رہی ہے، تو اتنے سنگین مسائل میں خاموشی کا جواز نہیں ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جہاں آپ کو کھل کر کہنا ہے کیا کرنا ہے، مسلمانوں کو کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے۔ اور میں یہ کہوں گا جناب اویسی صاحب سے کہوں گا کہ ایک لائیو ڈیبیٹ ہو، جس میں ایک طرف مولانا ارشد ہو، مولانا محمود ہو، اور ایک طرف مولانا رابع ہو۔ ماشاءاللہ یہ سب بولتے ہیں، سب تقریر بھی کر لیتے ہیں، سبق بھی پڑھا لیتے ہیں۔ ایک طرف اویسی ہو، کسی چینل سے میں درخواست کروں گا کہ یہ ایک ڈیبیٹ چلایا جائے۔ بہت سے مسلمانوں نے چینل چلا رکھے ہیں، اب تو ماشاءاللہ علماء کے بھی چینل چل رہے ہیں، لہذا میں کہوں گا کہ علماء اپنے چینلز استعمال کریں اور رابطہ کریں۔ اور آج کل زوم کا جو طریقہ ہے اور الیکٹرانک میڈیا تو سب کو اپنی جگہ بیٹھے ہوئے سب کے قریب لے آتا ہے، تو ایک ایسا موقع ہو جس میں مولانا رابع صاحب بھی موجود ہو، مولانا ارشد صاحب موجود ہو، مولانا محمود صاحب موجود ہو، اور ادھر اویسی صاحب موجود ہو، اور سوالات کیے جائیں، کھلے ہوئے سوالات کیے جائیں۔ پوچھا جائے اویسی صاحب سے کہ آپ کے خلاف یہ باتیں کہی جاتی ہیں، کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں اور خاموشی میں وہ ان باتوں کو چلنے دیتے ہیں، کچھ کھل کر بولتے ہیں، تو آپ کیا صفائی پیش کرتے ہیں وہ بتا دیجئے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ملت کا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کا مطالبہ ہے کہ اس ملت اسلامیہ کا سیاسی قائد ہو یا معاشی دنیا کا قائد ہو یا تعلیمی قائد ہو یا عبادات میں قائد ہو، وہ مومن ہوگا، وہ مسلمان ہوگا، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوگا، وہ ڈیموکریٹک ملک میں ہوگا، وہ سیکولر ملک میں ہوگا، وہ سوشلسٹ ملک میں ہوگا، تو اسے یہ سمجھنا پڑے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے الفضول پیکٹ جو مکہ مکرمہ میں کیا تھا، اور بعد میں پھر جس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا آج بھی اگر بین المذاہب کوئی پیکٹ ہو اسی طرح کا کہ ظلم کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے ہمارے سامنے وہ نمونہ ہے، اس لیے اس فضا میں کہ کوئی سیاسی قائد نہیں ہے، یہ ملت اتنی یتیم ہے، یہ ملت بیوہ ہے۔